بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم کے سلسلہ میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کمزوروں پہ بڑا ظلم و ستم جو ہے اہل مکہ جو تھے وہ کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں آپ کو ان شہادتوں کا بھی میں نے وہ واقعہ سنائے ہیں جس میں اسلام کی پہلی شہیدہ جو تھی وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ پھر جو وہ واقعہ سنایا جو عمار ابن یاسر کے ساتھ ہوا، تو پھر میں نے کہا تھا کہ وہ ماحول ایسا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا کوئی حل نکالنا ہے، تو اہل مکہ ایک دفعہ پھر جو تھے وہ اکٹھے ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب ان کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ وہ لوگ تو تھے ہی جو پہلے حضرت ابو طالب کے پاس گئے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے ساتھ عمارہ ابن الولید ایک نام آتا ہے، ایک بڑا خوش شکل وجیح اور ذہین نوجوان کو بھی ساتھ لے گئے۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ جب جا کے تو ان کی ملاقات ہوئی، اور جا کے بڑی عجیب سی انہوں نے پیشکش کی، بڑی نامعقول ہی تھی، آج کے دور میں تو اس کو نامعقول ہی کہیں گے۔ کہتے ہیں کہ سردار قریش حضرت ابو طالب کو مخاطب کرتے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے عمارہ ابن الولید جو مکہ کا سب سے قابل نوجوان ہے اس کو آپ کی فرزندیت میں مطلب آپ کا بیٹا بنانے کے لیے لے کر آئے ہیں، اور آپ اس کے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ جو ہمارا ہے یہ اپنی قابلیت سے آپ کے خاندان کا نام بھی روشن کرے گا، اور اپنی دانت سے آپ کے قبیلے کو بھی ترقی دے گا، جبکہ آپ کے بھتیجے نے آپ کے باپ دادا کے دین کو برا بھلا کہا ہے، اور ہم اس کو لے جا کر نعوذ باللہ قتل کریں گے، اور اس کے بدلے میں یہ آپ کو ایک قابل نوجوان دے رہے ہیں جو آپ کے قبیلے کا ہوگا، نامور شخص ہوگا۔ حضرت ابو طالب نے پیشکش کو سنا اور کہا باخدا یہ بہت غیر منصفانہ پیشکش ہے کہ میں اپنا بیٹا تمہیں دوں قتل کرنے کے لیے، اور تمہارے بیٹے کی میں پرورش کروں۔ تو آپ کو بڑا اس میں دکھ ہوا۔ ایک ان کے ساتھ تھے مطعم ابن عدی جو وفد کے ساتھ تھے، انہوں نے اس میں مداخلت کی اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ بڑی منصفانہ پیشکش ہے جو آپ کو کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں چونکہ بیٹوں کی تعداد سے معاملات کو دیکھا جاتا تھا، تو اس میں وہاں پہ ان کو یہ کوئی غیر منصفانہ اتنی نہ لگ رہی ہو جتنی آج ہمیں یہ غیر منصفانہ لگتی ہے۔ وہاں پہ یہ بات شاید اتنی، کیونکہ وہ جو مطعم ابن عدی تھے وہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی حمایت میں تھے، اور ابو طالب کے وہ رشتہ دار بھی تھے، مطلب رشتہ داری اس طرح پردادا جو تھے
عبد مناف جو تھے وہ دونوں کے پردادا تھے، مطلب اس لحاظ سے بھی ان کے قریبی رشتہ دار تھے، اور حضرت ابو طالب کو یہ نہیں تھا مطلب گمان نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی نامنصفانہ بات کہیں گے۔ اس کا انہوں نے ذکر بھی کیا، انہوں نے کہا مجھے تو آپ سے یہ توقع نہیں ہے، تم یہ جو کر رہے ہو نا یہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہو۔ تو اس بات سے وہ تلخی بڑھی بھی وہاں پر، اور اس مذاکرات کے اینڈ پہ تھا کہ وہ جو سب لوگ تھے بڑے غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ تو جب وہ ابو طالب کے گھر سے اٹھ کے آ گئے تو پھر وہ انہوں نے آخر میں یہی سوچا کہ اب ان کے جو ہیں تمام لوگوں کو اذیت دی ہے، مطلب پہلے تو وہ صرف کمزور لوگوں کے ساتھ ویسا کر رہے تھے، اب انہوں نے سوچا کہ نہیں، جو ان کے شریف اور امیر اور نامور لوگ ہیں ان کو بھی یہ ایذا دینی چاہیے تاکہ یہ معاملہ اس طرح ختم ہونے والا نظر نہیں آتا۔ تو یہ فیصلے کے بعد انہوں نے مصعب ابن عمیر کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، تو وہ ان کو انہوں نے مطلب بڑی اذیت ان کی پہنچائی اور ان کو قید کر لیا، اور مطلب اب انہوں نے یہ سلسلے جو تھے وہ شروع کر دیے تھے۔ اس کے بعد اس میں حضرت عثمان کو جو میاں قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان کو بھی تکلیفیں پہنچائیں۔ جو بڑا واقعہ اس میں یہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے وہ ایک جگہ پہ جب وہ خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کے پیغمبر پہ ایمان لے آئیں اور ایک اللہ کو مانیں، اور اس طرح جو تبلیغ کا وہ انداز تھا وہاں پہ تو کر رہے تھے، تو وہاں پر ہنگامہ کہلے ہو گیا، اور اس میں عتبہ نام کے تھے ایک سردار، انہوں نے اپنے جوتا حضرت ابوبکر کے منہ پہ بھی مارا، اور مطلب اتنا وہاں پہ تشدد ہو گیا کہ آپ تقریباً بے ہوش ہو گئے، اور حضرت ابوبکر کے قبیلے والوں نے انہیں جب وہاں سے لے کے گئے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ جیسے اب جام بر نہ ہو سکیں گے، لیکن جب ان کو ہوش آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے کے چلے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے۔ تو بڑی مشکل سے مطلب ان کی والدہ اور ایک خاتون اور بھی تھی، کوئی مسلمان خاتون تھی، وہ ان کو پکڑ کے اور سہارا دے کر تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد وہ آپ ذرا ان کو اطمینان حاصل ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو وہاں پر پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کو سمجھایا کہ آپ جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں اور ایمان لے آئیں۔ تو وہاں پر اس واقعے کے وقت وہ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ جو تھی وہ ایمان لے آئیں۔ جب ایمان لاتی ہیں تو ان کو بڑی خوشی وہ حاصل ہو جاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کو، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ تو اب شرفاء کے گریبانوں تک بھی پہنچ گئے ہیں، تو اب اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہے، تو انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے عہد لیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پشت پناہی جو ہے وہ جاری رکھیں گے جیسے بھی حالات ہوں گے۔ تو وہاں پہ سب قبیلے نے یہ عہد کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور بے شک ان سے اختلافات کے باوجود وہ اپنے قبیلے کے نمائندے کے طور پر ان کو وہ نہیں مطلب کسی کے ظلم کا شکار نہیں ہونے دیں گے، سوائے وہ ابو لہب کے جو ان کے حقیقی چچا بھی تھے، لیکن انہوں نے
کوئی ایسا نہیں کیا، وہ خیر ان کے مخالف ہی رہے، لیکن باقی قبیلے والوں نے ان کو تحفظ دینے کا اور سارا یہ عہد کیا۔ تو حضرت ابو طالب کا ایسے موقعوں پر ایک شاعری بھی ان کے سامنے آتی ہے، مجھے وہ شاعری تو خیر نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس میں جو ذکر کیا وہ یہی تھا قبیلے کی جو تھی وہ بقا کا، قبیلے کی عزت کا اور آباء و اجداد کا کہ وہ بڑے نامور تھے، تو یہ چیزیں تھیں اس میں۔ اور اس کے بعد یہ جب تسلی ان کو ہوگی کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کا قبیلہ جو ہے وہ کھڑا ہے، تو یہ بڑی اطمینان بخش بات تھی، کیونکہ اب قریش جو تھے وہ شرفاء اور آزاد لوگوں کے گریبانوں تک آ گئے تھے۔ تو اس کے بعد اب وہ جو تحریک ہے کیا رخ اختیار کرتی ہے، اس کو ہم آپ کے اگلے ولاگ میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور میں بار بار درخواست کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یاد رہے، اور آپ اپنے جو بچے ہیں ان کو بھی یہ جو اسکول گوئنگ ہے یا کالج گوئنگ ہے ان کو بھی سر سنائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں یہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ تحریک، اب میں نے وہ پہلے ہفتے میں ایک دفعہ حاضر ہوتا تھا آپ کے سامنے سیرت النبی کا یہ ٹاپک لے کے، اب میں نے ہفتے میں اس کو 2 دن کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم جلدی یہ سفر جو ہے طے کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور درود پاک اپنی زندگی میں جاری ساری رکھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔